السلام علیکم، میں ہوں نور۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا بندر بننا۔ جیسا کہ اسلام میں جمعے کا دن عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن احترام کا دن تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہو۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہودیوں پر عیسائیوں کے یہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے، اور خاص کر کے شکار کرنا سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحیرہ کلازم کے کنارے شہریالے میں رہتی تھی، جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتے دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ یہودیوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ ان مچھلیوں کو کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے، ان سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کا دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخری عقل مندوں نے یہ حل سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں۔ اتوار کے دن ان گڑھوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیے، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرا اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسرا خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے۔ باقی سب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفوں، قید کرنے ہی تو شکار ہے، جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھنسا لے۔ اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض تو ہفتے کے دن تمہیں شکار کی منع ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو ایمان کیوں ملتی؟ تو داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جو ان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوت گویا جاتی رہی، اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محل کے لوگوں نے دیکھا نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔
ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسوؤں کو رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے۔ نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجود بندر انہی کی نسل میں سے ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجود بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ چونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخہ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔